السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، اسلامی بھائیوں، آج کی نشست میں عنوان ہے کیا جوتے چپل پہن کر نماز پڑھنا ناجائز ہے؟ چونکہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بہت سارے حضرات علم کی کمی کی بنیاد پر یا رواج کی بنیاد پر وہ اس بات کو نئی چیز یا عجوبہ محسوس کرتے ہیں جب جنازے میں کوئی شخص چپل پہن کر یا جوتا پہن کر جنازے کی نماز پڑھتا ہے۔ تو کیا جنازے کی نماز پڑھنا جوتا پہن کر یا چپل پہن کر جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل جائز ہے، جنازہ ہی نہیں بلکہ فرض نماز بھی آپ جوتا اور چپل پہن کے پڑھیں گے تو بھی جائز ہے، شرط ہے آپ کے جوتے میں گندگی نہ لگی ہوئی ہو۔ آئیے اس کے تعلق سے ایک حدیث اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کر دی جا رہی ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ اذ خلع علیہ فوضعهما عن یسارہ فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقاء نعالكم قالوا رأيناك ألقيت عليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا أو قال أذن فقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أو قدرا أو أذن فليمسحه وَلِيُصَلِّ فِيهِمَا رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ۔ اس روایت کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ کتاب الصلاۃ کے اندر لائے۔ ترجمہ کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ بھی جوتے پہنے ہوئے تھے، آپ کے صحابہ بھی جوتا پہنے ہوئے تھے۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی کے دوران آپ نے اپنے جوتوں کو نکال کر بائیں جانب رکھ دیا۔ صحابہ نے جب اس عمل کو نماز کی حالت میں دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتوں کو نکال کر بائیں جانب رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے پوچھا ما حملکم علی القاء نعالکم، میرے صحابہ تم لوگوں کو کس چیز نے آمادہ کیا کہ تم اپنے جوتے نکالو؟ اب صحابہ کرام کا جملہ آپ سنیے۔ قالوا رأیناک القیت نعالک فالقینا نعالنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کچھ نہیں جانتے، کیوں کیسا؟ ہم نے آپ کو جوتا اتارتے ہوئے دیکھا اس لیے ہم نے بھی اپنے جوتوں کو نکال دیا۔ اللہ اکبر۔ محبت اور اطاعت کا یہ جذبہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے اندر دیکھیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی جوتا اور چپل پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے، شرط ہے آپ کے جوتے میں گندگی نہ لگی ہو۔ دوسرا مسئلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں ایک اصول بتلایا۔ کیا فرمایا؟ ان جبریل علیہ السلام اتانی فاخبرنی ان فیہما قدرا، کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے بتلائے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی، اس لیے میں نے جوتا اتار دیا۔ اس سے ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، اور ذرا دیکھیں اس حدیث کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے بتلائے کہ جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے، اس لیے آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو گندگی لگے ہوئے جوتے میں کبھی بھی نماز نہ پڑھتے۔ پھر آپ نے ایک اصول بتلایا، کہا دیکھو اذا جاء احدکم الی المسجد، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے تو کیا کرے؟ فإن رأى في نعلہ، اپنے جوتے کو دیکھ لے، اگر اس میں گندگی لگی ہو تو کیا کرے؟ اس کو دھل لے۔ ہر کوئی شخص جانتا ہے کہ دھلنے سے پاک ہوتا ہے۔ فلیمسح ولیصلی فیہما، اس کو چاہیے کہ اس کو زمین پر رگڑ لے اور اس میں نماز پڑھ لے۔ محترم ناظرین، آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس حدیث پاک سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو کیا تعلیم دی، اور اس سے کئی مسئلے ثابت ہوئے۔ پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ آدمی جوتا اور چپل پہن کر
نماز بالکل پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، شرط ہے کہ اس کے جوتے میں گندگی نہ لگی ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اتنی سی حرکت نماز میں قابح نہیں ہے، نماز کو خراب کرنے والی نہیں ہے۔ مان لیجئے ہمارے پاس موبائل ہے، موبائل فون ابھی بجنے لگا تو ہم بہت متقی اور پرہیزگار نہ بنے، بلکہ اس کو نکال کے سوئچ آف کر لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں جوتا نکالا، بایاں جوتا نکالا تو حرکت ہوئی، تو اتنی سی حرکت سے نماز ختم نہیں ہوتی ہے۔ یہ معمول نہ بنا لیا جائے کہ ہمیشہ نکال کر سوئچ آف کیا جائے، مان لیجئے اگر بج گیا کبھی تو آپ اس کو نکال سکتے، اتنی سی اجازت ہے، اگر اس سے استدلال کیا جائے تو یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے۔ تیسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، اگر عالم الغیب ہوتے تو گندگی لگے ہوئے جوتے میں کبھی بھی آپ نماز نہ پڑھاتے۔ چوتھا مسئلہ یہ معلوم ہے کہ اگر گندگی بھی لگی ہو تو پانی سے دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ جنازے کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس جوتے کو مٹی پر رگڑ لیں، گندگی لگی ہو تب، اور نہیں لگی ہے تو ایسے پاک ہے، آپ اس میں نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ مسجد میں پہن کر اس لیے نہیں جائیں گے کیونکہ مسجد کا بھی ایک تقدس ہے، اس کے آداب ہیں، اور اس کو پہن کر جائیں گے تو آپ کا جوتا یا چپل اتنا مبارک نہیں ہے کہ مسجد میں آپ اس کو پہن کر پڑھیں۔ لہٰذا ایسی جگہ کی بات ہے جہاں زمین وغیرہ کچی ہے یا اس طرح کا انتظام نہیں ہے، یا آدمی ویسے ہی پڑھنا چاہتا ہے رسول کی سنت پر عمل کر کے، تو اپنے جوتے میں وہ نماز بالکل پڑھ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں غلط فہمی عام ہے کہ عام طور سے لوگ جنازے کی نماز میں جوتا اور چپل نکلوا دیتے ہیں، اور قبرستان جانا ہوتا ہے تو جوتا اور چپل پہن کے جاتے ہیں، حالانکہ قبرستان میں جوتا اور چپل اتار دینا چاہیے، اور قبرستان کی بھی ایک حد بندی ہونی چاہیے، دیواریں وغیرہ ہوں، اور اس میں لوگ جوتا چپل پہن کے نہ جائیں۔ آئیے اس کے تعلق سے میں ایک حدیث آپ کو انشاءاللہ اگلے کلپ میں سناؤں گا، پیش کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں جوتا پہن کر جانے سے منع کیسے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ رب العالمین ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور عوام میں جو جہالت پھیلی ہوئی ہے کہ آدمی جوتا چپل پہن کے جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور حدیث رسول کے آئین میں ہم سب کو زندگی گزارنے کی، ہر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔